یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کر بلا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت جبل الاستقامت، قاطع بدعت رہبر شریعت، علم کی ہیں چٹان بزم سنیت کی ہیں پہچان، قوم سے ہیں پٹھان نام ہے احمد رضا خان، علیہ الرحمت والرضوان، بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پر رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر سب مل کر اللہ کے محبوب دانۂ غیوب پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اگر آپ حضرات کو کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہ ہو تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ خلیلی صاحب، ہمارے اوبری والوں کو بھی کہلوانے کی عادت ہے، اور مچل کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کس کس کی توجہ میری طرف نہیں ہے؟ توجہ سب کی ہے الحمدللہ، اور جب بیٹھے ہیں تو سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، مگر میں تھوڑا سا اور آپ کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے یہ جملہ بول دیا۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جب حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا۔ ایسے وقت میں ایک شخص کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، تا حد نگاہ اس کا نامہ اعمال پھیلا ہوا ہوگا۔ جب یہ شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کیے، دنیا میں رہ کر خطاؤں پر خطائیں کی، دنیا میں رہ کر لغزشوں پر لغزشیں کی۔ حشر کا دن ہے، نامہ اعمال کھول دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے۔ جب اس شخص نے اپنے نامہ اعمال کو دیکھا تو گناہ ہی گناہ نظر آنے لگے، زارو قطار رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا۔ مگر آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ حشر کے دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے یا باپ سے نیکی مانگے گا تو ماں اور باپ بھی نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ اللہ، اس گنہگار کا نامہ اعمال کھلا ہے، تا حد نگاہ اس کا نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے، اور نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے۔ جب باپ ساتھ نہ دے گا، ماں ساتھ نہ دے گی، بیوی ساتھ نہ دے گی، اولاد ساتھ نہ دے گی، دوست ساتھ نہ دیں گے، اعزا احبا اقربا جب ساتھ نہ دیں گے، یہ عرض کرے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ اے میرے آقا، دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، دنیا میں رہ کر خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، دنیا میں رہ کر لغزشوں پر لغزشیں کرتا رہا، آج گناہوں کا دفتر کھل چکا ہے۔ سرکار دوست و احباب نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب کون ہے جو آپ کے سوا میری سفارش کرے گا؟ اب کون ہے جو آپ کے سوا میری بخشش کرائے گا؟ اب کون ہے جو آپ کے سوا میری مدد کرے گا؟ المختصر جب یہ رو رو کر اپنے آقا، ماوا، ملجا، داتا، سرور کائنات، فخر موجودات، حاکم ارض و سماوات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار میری خبر لیجئے، سرکار میری خبر لیجئے، سرکار میری خبر لیجئے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، وہ وقت ایسا ہوگا باپ ساتھ چھوڑ دے گا، ماں ساتھ چھوڑ دے گی، اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، اعزہ احبہ دوست و احباب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ اللہ یہ اپنے آقا کو پکارے گا، سرکار اس کی مدد کے لیے آئیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، اے میرے گنہگار امتی، کس لیے گریہ ازاری کرتا ہے، کس لیے آہو بکا کر رہا ہے، بتلا مجھے کیوں یاد کیا، مجھے کیوں پکارا؟ عرض کرے گا یا رسول اللہ، دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، دنیا میں رہ کر خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، دنیا میں رہ کر لغزشوں پر لغزشیں کرتا رہا۔ سرکار آج حشر کا دن ہے، گناہوں کا دفتر کھل چکا ہے، میری بدکاریاں میری نظروں کے سامنے ہے، سرکار مجھے بچائیے، میری مدد کیجئے۔ اب جملے نوٹ کریں، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے پیغمبر فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دو، اس کے نامہ اعمال کو سمیٹ دو، اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دو۔ فرشتے جب میرے اور آپ کے آقا کا حکم سنیں گے، ہمت و مجال نہ ہوگی جو سرکار کا حکم ٹال دیں۔ اللہ اللہ، فرشتے اللہ کے محبوب کا حکم پا کر اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دیں گے، نامہ اعمال کو سمیٹ دیں گے۔ چند لمحات کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے سردار اللہ کے محبوب فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں اب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے، اب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے۔ اللہ اللہ، جب نامہ اعمال کو دوبارہ کھولا جائے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ پہلے نامہ اعمال کھلا تھا، تا حد نگاہ نامہ اعمال پھیلا ہوا تھا، جہاں تک نگاہ جاتی تھی گناہ ہی گناہ نظر آتے تھے۔ اب سرکار نے اس کے نامہ اعمال کو بند کرایا، دوبارہ کھلوایا ہے، تو اب گناہوں کی جگہ نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں۔ اہل محشر پکار اٹھیں گے، اللہ اللہ، بچ گیا بچ گیا بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، وسعتیں دی ہیں، خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج ظالم اعلیٰ حضرت کے غلاموں کو آنکھ دکھاتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ظالم کبھی کہتا ہے میں مسجد سے اذانیں بند کرا دوں گا، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مسجدوں کو توڑ کر وہاں پر بت خانہ بنا دوں گا، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ظالم کہتا ہے میں مسلمانوں کو انڈیا سے بھگا دوں گا۔ میں کہتا ہوں اے ظالموں سنو، تم اس قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو جو اعلیٰ حضرت کو مانتی ہے، صابر پاک کلیری کو مانتی ہے، نظام الدین اولیاء کو مانتی ہے، خواجہ غریب نواز کو مانتی ہے، غوث پاک کو مانتی ہے۔ اللہ اللہ، یہی وہ قوم ہے حسنین کریمین کی شہادت کو مانتی ہے، مولا علی کی شجاعت کو مانتی ہے، عثمان غنی
غنی ذو النورین کی سخاوت کو مانتی ہے، صدیق اکبر کی صداقت کو مانتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت کو مانتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتی ہے۔ اے ظالموں سنو، تم ہمیں کیا ڈرانا چاہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی تربت سے آج بھی آواز آ رہی ہے، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ بابا نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلسہ ایصال ثواب زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے، واہ واہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں ڈرنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، بس آج اگر ہمیں ضرورت ہے تو ضرورت ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی، اگر ہمیں ضرورت ہے تو احکام قرآن پہ عمل کرنے کی، اگر ہمیں ضرورت ہے تو پیغمبر اعظم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی۔ اگر آپ پیغمبر اعظم کی سنتوں کے عامل بن گئے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو ڈرا سکتی ہے نہ آپ کو دبا سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مکہ کے قبرستان گیا جس کا نام جنت المالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس قبرستان میں جا کر میں نے ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ قبرستان گیا، کہتے ہیں میں قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھا، قبر کے پاس بیٹھ کر میں نے اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن پڑھتے 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 نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی کیا دیکھتے ہیں کہ جنت المالا قبرستان کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام قبر والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، نکل کر ایک جگہ پر جمع ہوئے اور آپس میں کوئی چیز تقسیم کرنی شروع کر دی۔ آپس میں جنت المالا قبرستان کے جتنے بھی قبر والے تھے ایک جگہ جمع ہو کر کوئی چیز آپس میں بانٹنی شروع کر دی۔ حالت خواب میں امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک قبر والے کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا اے قبر والے بتا کیا آج حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے جو تمام قبر والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں؟ اس قبر والے نے خواب میں ہی جواب دیا اے امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ سنیے، آج کوئی حشر کا میدان برپا ہونے والا نہیں ہے، آج قبروں سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر ماجرا کیا ہے؟ تمام قبر والے اپنی اپنی قبروں سے نکلے، ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں کوئی چیز تقسیم کرنی شروع کر دی۔ کیا معاملہ ہے؟ توجہ سے سننا، ایک ایک جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ قبر والوں سے جب امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ نے عالم خواب میں معلوم کیا کیا وجہ ہے کہ تمام قبر والے اپنی اپنی قبروں سے نکلے، نکل کر ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں کوئی چیز تقسیم کرنی شروع کر دی، قبر والے نے جواب دیا امام صاحب سنیے، اب سے 1 سال پہلے ایک قاری قرآن اس قبرستان میں آیا تھا، آنے کے بعد اس قاری قرآن نے تلاوت کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. امام صاحب سنیے، اب سے 1 سال پہلے ایک قاری قرآن اس قبرستان میں آیا، اس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب تمام قبر والوں کو بھیج دیا. امام صاحب اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا اتنا ثواب عطا کیا ہے کہ 1 سال سے ہم تمام قبر والے اسے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، مگر وہ ثواب 1 سال سے آج تک ختم نہیں ہوا. ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، اوری کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. غور کریں، توجہ میری طرف. ایک قاری قرآن قبرستان میں جا کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، قبر والوں کو اس کا ثواب ایصال کر دے. اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرمائے کہ جنت المالا قبرستان والے 1 سال تک اسے آپس میں تقسیم کریں مگر اس ثواب میں کمی نہ آئے. اللہ 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 اللہ. اے مسلمان، اللہ نے تجھے کیسا کلام عطا فرمایا ہے. اگر تو اس قرآن کو پڑھے گا تو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہے، اللہ انہیں بھی بخش دے گا، اور قرآن کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. نعرہ تکبیر. آپ حضرات بیٹھے رہیں، آپ حضرات بیٹھے رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. خطیب اہل سنت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت جلسہ ایصال ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر ہندوستان کے مائناز خطیب حضرت حافظ و قاری علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. انشاءاللہ چند لمحات کے بعد آپ حضرت کا خطاب سماعت کریں گے. تھوڑی دیر برداشت کریں گے انشاءاللہ. اچھا، کون برداشت کرنا نہیں چاہتا؟ پہلے حاجی کی چکما کھا گئے تھے، لیکن اب سے ہوشیار تھے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت المالا قبرستان والوں کو اللہ نے اتنا ثواب عطا کیا کہ 1 سال تک آپس میں تقسیم کرتے رہے مگر ثواب ختم نہ ہوا۔ اللہ اللہ، آج انور بھائی نے اپنی بیٹی مرحومہ غوثیہ پروین صاحبہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں علماء اہل سنت کو بلایا، ہم سب کو یہاں پر جمع کیا، محفل شروع ہوئی، قرآن کی تلاوت کی گئی، نعت رسول پڑھی گئی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ جواب دیں، جب ہم یہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو کیا اللہ اس بہن کے درجات و مراتب کو بلند نہیں فرمائے گا؟ یقیناً اللہ اس بہن کے درجات و مراتب کو بلند فرمائے گا۔ اللہ اس بہن کو غریق رحمت فرمائے، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آج نیوز چینل ہم روز دیکھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ زیادہ تر لوگ کئی گھنٹے تک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں گے مگر قرآن 5 منٹ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، گھنٹوں تک فیس بک پر ویڈیو دیکھتا رہے گا مگر قرآن 5 منٹ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ نماز کا وقت چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھی، چوراہے پر بیٹھ کر بگی باغ کھیلنے میں گزار دیا، لوڈو کھیلنے میں گزار دیا۔ اے مسلمان، آج ہماری غیرت سو گئی، حمیت مر گئی۔ لوگ کہتے ہیں سید صاحب بڑے پریشان ہیں، کوئی تعویذ دے دیجئے، بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ میں نے کہا سب سے بڑا تعویذ اگر تجھے چاہیے تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر، قرآن کی آیت شفا کو پڑھ لے، اللہ تجھے بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ تامہ مطلقہ عطا کر دے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں رحمت ہو تو قرآن کی تلاوت کر۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ اللہ کا یہ وہ مقدس کلام ہے، جس جگہ پر قرآن کی تلاوت کر دی جاتی ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی آیت شفا کو پڑھنے کے بعد لا علاج مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ آیت شفا کی برکت سے اس مریض کو بھی شفا کاملہ عطا کر دیتا ہے۔ مگر آج ہم نیوز پیپر پڑھیں گے، چینل دیکھیں گے، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا پر کئی گھنٹے گزار دیں گے مگر افسوس 5 منٹ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے۔ جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے توبہ کرے، جو چغلی کرتا ہے چغلی سے توبہ کرے، جو بے حیائی میں زندگی گزار رہا ہے بے حیائی سے توبہ کرے۔ المختصر ہر گناہ سے توبہ کریں اور دنیا والوں کو چیلنج کر دیں، اے دنیا والوں، ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت۔ پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ؟ سچ بولیں گے انشاءاللہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بولے سید صاحب اگر سچ بولیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ سید کتنا خراب عقیدہ بنا رکھا ہے، اگر سچ بولے گا تبھی تو کاروبار اچھا چلے گا، اور جب سچ بولے گا نہیں تو کاروبار تو برباد ہو جائے گا۔ سچ بولو گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور جب جھوٹ بولو گا تو قرآن کہتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجیے، اور ایک آسان سا نسخہ 100 مرتبہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں اور 100 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اس شخص کے گناہ
پہاڑ کے برابر بھی ہے تب بھی اللہ اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سچے دل سے توبہ کریے، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، صبح شام درود پاک اور درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ورنہ آدھا ہی پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول